آج کے اس بامقصد اور عظیم الشان پروگرام میں تشریف لائے ہوئے معزز و محترم علماء کرام، صدر جلسہ، آپ تمام عزیز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ حضرات اطمینان رکھیں۔ ناظم جلسہ نے اشارہ کیا ہے کہ پرمیشن بہت زیادہ دیر تک کے لیے نہیں ملا ہے، مطلب یہ کہ آپ کا یہاں 11 بجے گا، 12 نہیں بجے گا۔ 12 بجنے کی اصطلاح سمجھتے ہیں نا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے جو عنوانات دیے گئے ہیں وہ کل آدھا درجن ہے۔ کتنے ہیں؟ پہلا عنوان ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، دوسرا عنوان ہے والدین کا مقام، تیسرا عنوان ہے ساس بہو کے رشتے بالفاظ دیگر مسئلہ کشمیر، چوتھا عنوان ہے مطلقہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک، پانچواں عنوان ہے آلہ شیطانیہ یعنی موبائل کا فتنہ، اور چھٹا عنوان ہے استقبال رمضان۔ کوئی شاعر اگر مجلس میں موجود ہوگا تو اتنے سارے آدھے درجن عنوانات سن کر کیا کہے گا؟ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، زمانہ چاہیے اس طول داستاں کے لیے۔ لیکن میں آپ کو اطمینان دلاؤں کہ ایک کامیاب مقرر وہ ہوتا ہے جو دریا کو، سمندر کو کوزے میں، پیالے میں بند کر دے اور مفصل اور طویل گفتگو کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کر کے گفتگو مکمل کر لے۔ ایک طویل مدت سے قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت کی بڑی خدمت انجام دینے والے ہمارے مخدوم مکرم مولانا محمد مصطفیٰ صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ممکن ہے ان کی زبانی آپ لوگوں نے درس قرآن کی مجالس میں سنا ہوگا کہ قرآن میں سب سے مفصل جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، قرآن نے اس کو احسن القصص کہا، سب سے بہتر قصہ۔ اور کوئی واقعہ از اول تا آخر بیان نہیں کیا گیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کے، اور اتنا طویل قصہ ہے کہ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تفسیر کی مجالس میں تو ہفتوں نہیں مہینوں درکار ہوتے۔ لیکن میں نے کہا نا، کامیاب مقرر دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، اسی طرح کسی کہنے والے نے پورے قصہ یوسف کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو ایک جملے میں بیان کیا۔ کیسے؟ اس نے کہا پیدرے بود پیسرے داشت گم کرد بازیاب۔ ایک باپ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹا کھو گیا پھر مل گیا۔ یہ پورا خلاصہ ہے قصہ یوسف کا۔ ایسا ہی ہے نا مانا؟ پیدرے بود پیسرے داشت، ایک باپ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا کھو گیا پھر مل گیا۔ لیکن ایسی مختصر اور جامع گفتگو سمجھنے کے لیے سننے والوں کا حاضر رہنا ضروری ہے۔ حاضر رہنے سے مراد سمجھ رہے ہیں؟ دل اور دماغ سے حاضر، ورنہ لوگ ایسے بھی حاضر رہتے ہیں، دل تو ہے کہیں اپنا، جسم ہے کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، تو وہ دماغ سے حاضر رہتے نہیں۔ پھر ہوتا یہ مقرر کہتا کچھ ہے، سنتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں، سارا الزام مقرر کے سر آتا ہے۔ ایک پروگرام میں مولانا صاحب نے کہا دیکھو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ابھی سے سو رہے ہیں، ٹھیک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔
اور جمائی آئے تو جی زور سے، ارے زور سے پڑھو گے تو سستی کا شیطان بھاگے گا. کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب مولانا صاحب نے بیان میں کہہ دیا جمائی آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اب کچھ لوگ سو رہے تھے اور سو رہے تھے زیادہ، سن رہے تھے کم، تو انہوں نے کیا سمجھا جمائی سے مراد داماد. اب ایک صاحب گھر پہنچے، دوسرے دن جمائی آئے تو انہوں نے لاول پڑھنا شروع کر دیا. تو داماد حیران ہے کہ سسر جی مجھ کو دیکھ کر لاول پڑھ رہے ہیں. تو پوچھا کیوں لاول پڑھ رہے ہیں؟ بولے رات کے جلسے مولانا نے کہا تھا جمائی آئے تو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نتیجہ ہے سو کر سننے کا. تو مجھے امید ہے کہ بہت مختصر وقت میں ان سارے عنوانات پر چند باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ، تاکہ جس بہن نے بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ 600 کلومیٹر دور سے اس ناچیز کو یہاں مدعو کیا ہے، ان کی امید اور تمنا پوری ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ناگپور والے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں. فارسی میں کہتے ہیں عاقلہ را اشارہ کافی. عقل مندوں کو اشارہ بھی کر دو تو کافی ہوتا ہے. سب سے پہلا عنوان ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. میں سمجھتا ہوں یہ عنوان باقی سارے عنوانوں کا خلاصہ اور مجموعہ ہے. زندگی کے جس شعبے میں کوئی کمی کوتاہی پائی جا رہی، بے عملی پائی جا رہی، بے دینی نظر آ رہی ہے، دنیا کے جس علاقے میں کوئی ظلم اور زیادتی پنپ رہی ہے، وہ دراصل علم کی کمی کا نتیجہ ہے. جہاں علم کی کرن ہوگی وہاں سے بے دینی کی تاریکی دور ہو جائے گی. جہاں علم کی روشنی آئے گی وہاں سے جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، چاہے دنیاوی میدان ہو چاہے دینی میدان ہو. یہی وجہ ہے اسلام نے علم حاصل کرنے میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جیسے ایک مرد کا حساب لیا جائے گا ایسے ہی ایک عورت کا بھی حساب لیا جائے گا. نماز مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کا پر بھی فرض ہے. روزہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے. زکوٰۃ اگر مرد صاحب نصاب ہے تو ادا کرے گا، عورت بھی ادا کرے گی. حج اگر صاحب استطاعت مرد پر فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. تو شریعت کے مکلف مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. جب دونوں کو شریعت پر عمل کرنا ہے تو دونوں کے پاس شریعت کا علم ہونا ضروری. اس لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سورہ احزاب میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے عورتوں، اللہ کی اس کتاب کی آیتوں کو اور اس کی حکمت کی باتوں کو یاد رکھو. اور احادیث میں علم حاصل کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، جیسے مردوں کو ترغیب دی گئی ایسے ہی عورتوں کو دی گئی. یہی وجہ ہے جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوے تلمس طے کر کے علم حاصل کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حلقے اور مجمع میں جا کر ان کو علم سکھاتے تھے، ان کو نصیحت کیا کرتے تھے. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت طے کیا تھا، اس وقت جا کر آپ ان کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے. اور پھر آپ نے امت کے مردوں کو تاکید کی، ترغیب دی کہ وہ اپنی ماتحت خواتین کو علم کی دولت سے بہرور کریں. حدیث شریف میں ہے من کان لہ ثلاث بنات او اخوات او بنتان او اختان فادبہن واحسن الیہن وزوجہن فلہ الجنہ. جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کو علم و ادب سکھائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کا نکاح کر دے، اس کے اس عمل کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا کرے گا.
اور اس کے برخلاف اگر کوئی مرد اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو علم کے حصول سے روکتا ہے، کل یہی بہن، بیوی اور بیٹی آخرت میں اس کی ناکامی اور نامرادی کا سبب بن جائے گا۔ آج گھروں میں مسائل ہیں نا، کون سا ایسا مسلم گھرانہ ہے جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ یہ جو آئندہ کے عنوانات دیے ہیں، والدین کا مقام اولاد نہیں جانتی۔ کیوں نہیں جانتی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں والدین کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا، علم ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اولاد کو اگر پتہ ہوگا اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، تو وہ کیوں کہے گی؟ جب پتہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں کہا اگر ماں باپ تمہیں شرک پر، کفر پر آمادہ کرے، ان کی بات مت ماننا، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرنا، پھر بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ آج ماں باپ کا مقام اولاد نہیں جانتے، اسے نہیں پتا اللہ نے قرآن میں کیا کہا، رسول اللہ نے حدیث میں کیا کہا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہارے ماں باپ یا تو تمہاری جنت ہے یا دوزخ۔ اطاعت کرو، خدمت کرو، حسن سلوک کرو، تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بد سلوکی کرو گے، حق طلبی کرو گے، دل دکھاؤ گے، نافرمانی کرو گے، تمہارے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، ساس بہو کے رشتے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا مولانا، عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ عورتوں کا یہ ہے جب یہ بہو بنتی ہے ان کو ساس اچھی نہیں ملتی، اور جب یہ ساس بن جائے تو بہو اچھی نہیں ملتی۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ بہو ہمیشہ ساس کی خامی دیکھتی اور ساس ہمیشہ بہو کی خامی دیکھتی، دونوں کو ایک دوسرے سے شکوہ ہوتا ہے، کوئی کسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا یہ کیا ہے مسئلہ، کیا ہے مسئلہ ہے کشمیر۔ کوئی گھر شاید آپ کو ایسا مل جائے جہاں بہو اور ساس میں کوئی پرابلم نہیں، الا ماشاءاللہ آٹے میں نمک کے برابر، ورنہ ان سے بڑا حریف ایک دوسرے کا کوئی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دینے کو تیار نہیں، بیٹی اپنی ساس کو ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ دونوں کا نظریہ ایک دوسرے کے تعلق سے الگ ہوتا ہے۔ ایک پیپر میں نے پڑھا تھا، ایک عورت دو کردار، ایک عورت دو چہرے۔ کیسے؟ بولے بیٹی کہتی ہے میرا سر دکھ رہا ہے، تو ماں کہتی ہے ہاں بیٹا آرام کر لے۔ بہو کہے میرا سر دکھ رہا ہے، بولے کام چور ہے، کام نہیں کرنا ہے تو ناٹک کر رہی۔ ایسے ہی ایک خاتون دوسری خاتون سے کہہ رہی تھی میرا بیٹا، میرا داماد بہت اچھا ہے، مہینے کی 1 تاریخ کو تنخواہ ہوتی ہے، پوری تنخواہ لا کر میری بیٹی کو دے دیتا ہے۔ تو میرا داماد کیسے ہے؟ بہت اچھا ہے۔ میرا بیٹا بہت نالائق ہے، پوری تنخواہ لا کر میری بہو کو دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں۔ تو جب تک یہ نظریہ رہے گا کہ ساس بہو کو بیٹی نہیں سمجھے گی، بیٹی ساس کو ماں نہیں سمجھے گی، یہ مسئلہ کشمیر کبھی حل نہیں ہوگا۔ اور بڑی ذمہ داری ساس کی ہے، اس لیے کہ اس کا علم زیادہ، اس کا رتبہ زیادہ، اس کا تجربہ زیادہ، اس کا ظرف زیادہ ہے۔ وہ جب اس کو مقام دے گی، یہ بھی اس کو ماں کا مقام دے گی۔ عام طریقے پر جو مسائل پیش آتے ہیں، گہرائی کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا جائے، زیادہ غلطی کس کی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں نا؟ میں زیادہ اس لیے کھول کر نہیں بولنا چاہتا، مجھ کو بھی یہاں سے بعافیت جانا ہے۔ اب مجھے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مردوں کا یہ جتنا مجمع ہے اس سے کئی گنا زیادہ عورتوں کا مجمع ہے، اور ہندوستان جمہوری ملک ہے، اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ ابھی اپوزیشن میں۔ تو تیسرا عنوان یہ ساس بہو کے رشتے، اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے دونوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مقام دیں۔ بہو یہ سوچے آج میں بہو ہوں، یہ میری ساس ہے، ایک وقت تو آئے گا میرا بیٹا بڑا ہوگا، میری بھی بہو آئے گی، آج میں جیسا سلوک اس کے ساتھ کروں گی ویسا سلوک میری بہو آگے چل کر میرے ساتھ کرے۔
اور آج اگر میں اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، میری بھابھی میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دنیا تو مکافات عمل ہے نا. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، جیسا کر ویسا بھر. دوسروں کی بیٹی کو بہو اور بیوی بنا کر لانے والے جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی بہنیں اور بیٹیاں بھی اپنے سسرال میں آباد رہتی. ہوتا یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی بیٹی کو بہو اور بیوی بنا کر لاتے، اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ جب داماد اور بہنوئی غلط سلوک کرتا ہے تو دل بہت دکھتا ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جو وصیت فرمائی تھی، کہا تھا میری امت نمازوں کا اہتمام کرنا. اللہ جن لوگوں کو تمہاری ماتحتی میں رکھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بطور خاص مردوں کو تعلیم دی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں کہوں، میں نکاح کی مجلس میں جب بیان کرتا ہوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، بات ذرا سخت ہے، تلخ ہے، لیکن ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. برا مت مانیے، لیکن بات درست ہے. کیا ہے؟ ایک ظلم وہ ہے جو کشمیر میں ہوتا ہے، ایک ظلم وہ ہے جو برما میں ہوتا ہے، ایک ظلم وہ ہے جو فلسطین میں ہوتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو ہمارے گھروں اور خاندانوں میں بہوؤں پر اور بیٹیوں پر اور بہنوں پر ہوتا ہے. اور اللہ حشر کے میدان میں جب ظالموں کی صف لگائے گا تو جہاں امریکہ اور اسرائیل کو، کافروں اور مشرکوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو کھڑا کرے گا، وہیں بیویوں پر، بہنوں پر اور بیٹیوں پر اور ماں پر ظلم کرنے والے مسلمانوں کو بھی کھڑا کرے گا. اللہ کسی ظالم کو معاف نہیں کرے گا. ہر ایک ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا. تو ایک ظلم وہاں ہو رہا ہے، ایک ظلم یہاں ہو رہا ہے. ہم لوگ کم سے کم اس ظلم کو تو ختم کر سکتے ہیں. ہم لوگ دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، دارالقضاء میں بیٹھتے ہیں، اس طرح کے عنوانات پر بولتے اور لکھتے ہیں، ایسی داستانیں کانوں تک پہنچتی ہیں، کلیجے منہ کو آتے. ظلم کرنے والا مسلمان، ظلم سہنے والی بہن مسلمان. اور اس کی وجہ شوہر بیوی کے حقوق نہیں جانتا، بیوی شوہر کے حقوق نہیں جانتی، ساس بہو کے حقوق نہیں جانتی، بہو ساس کا مقام نہیں جانتی، اولاد ماں باپ کے حقوق نہیں جانتی، ماں باپ اولاد کے حقوق نہیں جانتے. سارے مسائل علم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو تعلیم بالغات کا نظم ہے، یہ جو مختلف جگہوں پر مکاتب اور مدارس قائم ہے، جہاں بچیوں کو، خواتین کو، بڑی عمر کی عورتوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے، یہ سارے مسائل کا حل ہے. ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح کے مکاتب میں داخل کرے، ان کے پاس علم آئے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. شاعر نے کہا نا، وہ علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. یہ علم کی برکت ہوا کرتی ہے. جہالت اپنے ساتھ مسائل لے کر آتی ہے، اور علم آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت اور زندگی کا چین و سکون لے کر آتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک عنوان ہے مطلقہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ سلوک. اس میں اضافہ کر دوں متوفى عنہا، یعنی بیوہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی، فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو افضل صدقہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، تمہاری وہ بیٹی جو نکاح کے بعد لوٹ کر تمہارے گھر آ جائے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس پر اپنا مال خرچ کرو، یہ افضل صدقہ ہے. یاد رکھیے، جب تک بہن گھر میں ہے، نکاح نہیں ہوا، جب تک بیٹی گھر میں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کے ناز نخرے اٹھانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور بڑے پیمانے پر لاکھوں خرچ کر کے اس کا نکاح کرنا آسان ہے. لیکن اگر شوہر کے انتقال کے نتیجے میں یا خدا نخواستہ طلاق کے نتیجے میں بہن اور بیٹی گھر لوٹ کر آ جائے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. پھر لوگ توجہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ جیسے پہلے ہمارے حسن سلوک کی مستحق تھی، ابھی بھی
لیکن نہ بھائی دھیان دے رہا ہے، نہ بہن دھیان دے رہی ہے، نہ ماں باپ اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ غریبی، فقر و فاقہ اور ضروریات انسان کو کفر تک لے کر چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنی مطلقہ بہنیں ہیں، نہ جانے کتنی بیوہ بہنیں ہیں، غریبی اور فقر و فاقے نے اور مجبوری نے ان کے قدم بہکا دیے، ان کی نگاہیں ڈگمگا گئی۔ ذمہ دار کون؟ اس لیے معاشرے میں یہ مظلوم طبقہ ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک بھی ضروری ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مطلقہ بہن ہو یا بیٹی ہو یا بیوہ بہن یا بیٹی ہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان پر مال خرچ کیا جائے۔ سب سے ضروری چیز ان کے نکاح ثانی کی فکر کی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ساری ضرورت پوری کر بھی دیتے ہیں، نکاح ثانی کی بالکل فکر نہیں کرتے، حالانکہ یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو تنہائی کی زندگی پسند نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی خاتون کا طلاق ہو جائے اور اس کے گھر کے لوگ بھی اس کے نکاح ثانی کی کوشش کریں، جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے وہ اور اس کے گھر والے اس مطلقہ خاتون کا رشتہ نہیں ہونے دیتے۔ اور ایسے ہی کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دے، اب وہ نکاح ثانی کرنا چاہے تو اس کی مطلقہ بیوی اور اس کے سسرال والے اس کا رشتہ نہیں ہونے دیتے۔ اور اس میں بڑی غلطی ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں کی معلومات لینے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔ ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ایک مطلقہ خاتون ہے، اس کے رشتے کی بات آئی، اگر کوئی اس کی معلومات لینے اس کے سابق شوہر کے پاس جا رہا ہے، یا ایک مرد ہے جس نے کسی کو طلاق دی، اب اس آدمی کی معلومات لینے اس کی مطلقہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بے وقوفی، اس لیے کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھا کہتے تو کبھی الگ نہ ہوتے۔ تو اگر کوئی کسی خاتون کو طلاق بھی دے دے تو طلاق کے بعد بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کے نکاح ثانی میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ میں نے ایک دیہاتی کا واقعہ پڑھا تھا، ایک شخص نے، ایک دیہاتی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق۔ 3 طلاق تو نہیں دینا چاہیے، گناہ بھی ہے، اور اب تو قانون بھی ایسا بن گیا ہے کہ آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی جیل تیار ہے۔ تو اس نے ایک طلاق دی۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت جلدی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کہاں کیا ہوا جا کر فوراً معلوم کیا جائے، کوئی کام دھندا رہتا نہیں، کہیں کچھ ہوا فوراً لوگ پہنچ جاتے۔ تو اس کے پاس آئے، بولے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی؟ تو اس نے کہا میں نے اس کو ایک طلاق دی ہے اور ابھی اس کی عدت باقی ہے، میں اس کو لوٹا سکتا ہوں، اگر تمہارے سامنے میں اس کی برائی بیان کروں تو کیسے لوٹاؤں گا؟ تو لوگ واپس چلے گئے۔ اب اس کی عدت گزر گئی، ایک طلاق رجعی دی گئی تھی، طلاق بائن ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ پھر لوگ آئے، کہنے لگے اب تو عدت گزر گئی ہے، اب بتاؤ کیوں طلاق دی، کیا کمی تھی اس میں؟ تو کہنے لگا اب وہ میرے نکاح سے باہر ہو گئی ہے، اب اگر اس کی برائی بیان کروں گا کون اس سے نکاح کرے گا؟ طلاق دینے والے مرد کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنی مطلقہ بیوی کی برائی بیان کروں وہ بیچاری سے کون نکاح کرے؟ پھر لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہو گیا، پھر یہ لوگ آئے، یہ بھی بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، پھر آئے پوچھنے کے لیے کیوں طلاق دی تھی؟ تو اب اس دیہاتی نے کہا اب وہ کسی اور کی عزت ہے، اب شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور کی عزت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھی جائے۔ یہ ایک واقعہ مطلقہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے بہت کچھ بتانے کے لیے کافی۔ تو چوتھا عنوان ہے مطلقہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، اسی طرح بیوہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک، اگر یہ ہمارے گھر میں ہے ہم اپنی سعادت مندی سمجھ کر ان کی کفالت کریں۔ اور یاد رکھیے بزرگوں کا تجربہ ہے، جو بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اور ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ اتنی خیر و برکت سے نوازتا ہے جس کا ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا تعلق تجربے سے، تھیوری سے نہیں، پریکٹیکلی چیز ہے۔ تو ایسی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور سب سے بڑھ کر ان کے نکاح ثانی کی فکر کی جائے، یہاں تک کہ ایسا رشتہ ملے کہ کوئی بہت اچھا نیک انسان ہے، صاحب استطاعت ہے اور بیوی بچوں والا ہے اور وہ نکاح ثانی کا متمنی ہے، اس کے نکاح میں بھی ایسی خواتین کو دیا جا سکتا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں
بلکہ مقررین تو اس موضوع پر کچھ بولنے کو ڈرتے بھی ہیں، بولے پھر میں گھر کیسے جاؤں گا، اب چونکہ میرا گھر تو یہاں ہے نہیں۔ لوگ ایک سے زائد نکاح کو بہت برا سمجھتے ہیں، مایوب سمجھتے ہیں۔ عورتیں تو اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں جانتی۔ علماء نے لکھا یہ اسلام کا ایک نظام ہے، اور اس کے تعلق سے اگر کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ نظام ظالمانہ ہے یا بے انصافی والا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے، البتہ اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان ایک سے زائد نکاح کرے جس کو یہ یقین ہو کہ میں دونوں کے درمیان پورا انصاف کر سکوں، ورنہ اجازت نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے اللہ نے اس کو ایسی صحت دی ہو دونوں بیویوں کے حقوق زوجیت ادا کر سکے۔ تیسری شرط یہ ہے اللہ نے اتنا مال دیا ہو دونوں کی ضروریات کا تکفل کر سکے۔ اب اتنا بیمار ہو کہ خود ہی سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، دونوں بیویوں کو بولا جائے بولے ترتیب سے ایک ایک رات جا کے تیمارداری کرنا، تو ایسے آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک نظام ہے، اور مردوں سے زیادہ عورتوں کے حق میں رحمت ہے۔ تو چوتھا عنوان تھا مطلقہ اور بیوہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے نکاح ثانی کی فکر کریں۔ پانچواں عنوان ہے موبائل کا فتنہ۔ موبائل کیا ہے؟ موبائل دو دھاری تلوار ہے۔ کیا ہے؟ دو دھاری تلوار۔ دو دھاری تلوار کا ضابطہ یہ ہے آپ کو چلانی آتی ہو تو چلاؤ، ورنہ رکھ دو۔ اس لیے کہ اگر آپ نے بے احتیاطی کے ساتھ دو دھاری تلوار استعمال کی، سامنے والے کی گردن نہیں کٹے گی، آپ کی کٹ جائے گی۔ گھر میں چھری ہے، آپ کو اختیار ہے پیاز کاٹو کہ اپنی انگلی کاٹ لو۔ یہ موبائل ہے، ایک ضرورت ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ ہے، اب ہمارے اوپر ہے ہم اس کا اچھا استعمال کریں یا برا استعمال کریں۔ تو موبائل سے لوگوں کو دور تو نہیں کیا جا سکتا، کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا، اور بڑوں کو دور کرنا دور کی بات ہے، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں موبائل سے دور رکھ پاتے نا۔ جہاں بچہ رویا تو موبائل جیب میں سے نکال کے یوٹیوب چالو کر کے دے دیں۔ تو موبائل بہت سارے نفع کی بھی چیز ہے، اس سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ میں تو میڈیا میں ہوں اور بہت سارا کام کاج میرا موبائل کے ذریعے ہی انجام پاتا ہے، میں جانتا ہوں اس کے فوائد کیا ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جسے یقین ہو کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور نقصان سے بچ جاؤں گا، وہ استعمال کرے۔ اور کسی دانشور نے بہت اچھی بات کہی، اپنا موبائل اور اپنا دل ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے تاکہ جب کوئی اس میں جھانکے اس کو کچھ کالا نظر نہ آئے، ورنہ انسان ایک نہیں تین تین پاسورڈ لگا کے رکھتے، پتہ ہے؟ پہلے فیس لاک، پھر پیٹرن والا لاک، پھر اندر پن لاک۔ کیوں اتنا لاک لگاتے ہیں؟ بعض مرتبہ لاک لگانے والا خود بھول جاتا ہے میں کون سا لاک لگایا۔ تو بالکل آسان اصول ہے، اس کا اچھا استعمال کریں۔ اور ایک ضابطہ یاد رکھیں موبائل کے استعمال کے سلسلے میں، ایک ضابطہ کیا؟ موبائل کا استعمال بوقت ضرورت بقدر ضرورت، یاد رہے گا، بوقت ضرورت بقدر ضرورت۔ جیسے انسان کو قضائے حاجت پیش آتی ہے تو وہ کب جاتا ہے؟ جب ضرورت محسوس ہو۔ جانے کے بعد کتنی دیر وہاں رہتا ہے؟ جتنی دیر میں ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ وہاں بھی موبائل لے کر جاتے نکلتے ہی نہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اب کچھ نوجوان تو بتانے لگے بولے مولانا جب تک وہ لے کے نہیں جاؤ نا ہوتی ہی نہیں، ہاں چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ایسی لت لگی ہے لوگوں کو موبائل کی، ایک شرابی کو جیسے شراب کی طلب ہوتی ہے، نیند سے آنکھ کھلی لوگ موبائل نکال کر دیکھتے ہیں کچھ آیا کیا۔ تو کسی نے مثال دی، بولے جیسے خواتین تھوڑی تھوڑی دیر میں بچوں کا پیپر چیک کرتے کچھ آیا کیا، لوگ ایسے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، جبکہ یہ ضرورت کی چیز ہے، شوق کی چیز نہیں۔ یاد رکھیے جس نے موبائل کا استعمال بے احتیاطی کے ساتھ کیا زندگی کے اخیر میں خون کے آنسو روئے گا، اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی دولت وقت کو کھا جانے والی چیز ہے۔ تو پانچواں عنوان ہے موبائل کا فتنہ۔ آخری عنوان ہے، اور 5 منٹ تو میرے پاس بچا ہے، آخری عنوان ہے استقبال رمضان۔ اس کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ آپ سحر کے وقت تو کچھ جلدی اٹھ جائیے، وضو کر لیجئے، 2 یا 4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا کر لیجئے،
سحر کھا لیجئے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں رات میں 12 1 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، اسی وقت تو کھا لیتے ہیں، آتے ہیں گھر پہ بولے مالیگاؤں میں موقع اٹھانا مت، میں کھا لیا ہوں۔ نہیں، اللہ کے رسول نے سحری کو برکت والا کھانا بتایا، اس لیے سحر میں اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، سحر کھانا ہے، فجر پڑھنا ہے، پھر سونا ہے۔ یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے نا، مسلم اکثریت علاقوں میں ایک ماحول ہے، آدھی رات تک الوؤں کی طرح جاگتے ہیں، آدھا دن بیل کی طرح سوتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ۔ فجر کی نماز پڑھ کر آپ آرام کریں یا اپنے کاروبار میں لگیں۔ ظہر کی نماز اپنے وقتوں پر، عصر کی نماز اپنے وقتوں پر، افطاری کا سارا سامان دن میں، عصر سے مغرب کے درمیان نہیں، وہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، ہم لوگ اس وقت افطاری کا سامان خرید رہے ہوتے ہیں، خواتین کچن میں لگی ہوتی، سال بھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں مولانا دعا میں یاد رکھنا، مفتی صاحب دعا کرنا۔ جب اپنی دعا قبول ہو رہی ہے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں، اس لیے وہ وقت تو دعا میں لگے۔ بعض لوگ تو بالکل فارغ ہے اور افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے، اب دعا کرنا چاہیے تو دیکھتے ابھی 5 منٹ باقی ہے، تو وہ تربوز کی پھاکی اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں، شربت اٹھا کے یہاں رکھ دیتے، وہ کچھ نہ کچھ کاروبار میں لگ کر بس چاہتے ہیں جلدی سے افطار کا وقت ہو۔ تو دعا کی قبولیت کا موقع۔ اسی طرح روزہ افطار ہوا، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ، اتنا نہیں کھانا ہے کہ پچھلی ساری تلافی ہو جائے۔ روزہ بھوکے رہنے کا نام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی رمضان میں 3 کے بجائے 2 وقتوں کھاتا ہے، لیکن 2 وقتوں میں 3 کی تلافی کر لیتا ہے۔ پہلے لوگ بھوکے رہ کر مر جاتے تھے، اب زیادہ کھا کر مر جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بھوک باقی رہے، اتنا کھانا ہے۔ 3 حصے پیٹ کے کرنے، کتنے؟ 1 کھانے کے لیے، 1 ہوا کے لیے، 1 پانی کے لیے۔ اتنا نہیں کہ ایک آدمی اتنا کھا لیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، بولے زیادہ کھانا ہو گیا، پیٹ میں بہت تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ دوا لو 2 چمچہ صبح 2 شام میں۔ ارے بولے کچھ لگانے والی دوا دو، اتنی جگہ اور ہوتی تو کچھ اور نہیں کھا لیتا۔ اسی طرح تراویح اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ، پورا مہینہ روزانہ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور پورا قرآن سننا بھی سنت موقدہ ہے۔ یعنی کہ قرآن مکمل ہوا، آزاد ہو گئے۔ دلی کا ایک بادشاہ گزرا ہے شمس الدین التمش، اس وقت کے بزرگ ہوتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، ہر نماز اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، جس نے کبھی عصر کی سنت نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی جان بوجھ کر غیر محرم پر غلط نگاہ نہ ڈالی۔ لاکھوں کا مجمع ہے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی اپنے چہرے پر رومال لپیٹے ہوئے آگے بڑھتا ہے، خواجہ کے چہرے سے کفن ہٹاتا ہے، روتا ہوا کہتا ہے خواجہ تم تو دنیا سے چلے گئے، تمہیں کیا ملا؟ جاتے جاتے میرا راز پاش کر دیا۔ پھر مجمع کی طرف مخاطب ہو کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے میں وہ انسان ہوں جس نے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، میں وہ شخص ہوں جس کی تہجد نہیں چھوٹی، میں وہ شخص ہوں جس کی کبھی عصر کی نماز سنتیں نہیں چھوٹی، میں وہ شخص ہوں جس نے جان بوجھ کر کسی غیر محرم پر غلط نگاہ نہیں ڈالی۔ تو لوگوں نے کہا تھا نماز جنازہ پڑھا لی تھی۔ پوچھئے وہ کون تھا؟ وہ تھا وقتوں کا بادشاہ، دہلی کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے والا شمس الدین التمش۔ جب وقتوں کا بادشاہ کاروبار حکومت سنبھالتے ہوئے یہ سب کر سکتا ہے تو ہم لوگ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، کر سکتے۔ تو اس طرح رمضان گزارنا ہے۔ تو یہ رمضان جاتے جاتے رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا تحفہ دے کر جائے۔ آخری بات، ہر عمل کو سیکھ کر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ سیکھ کر کرنا۔ ہم لوگ کا مزاج یہ ہے دنیاوی کام کرنا ہو تو بہت ذہن چلتا ہے کہ سیکھ کر کرنا ہے۔ بچہ گاڑی کی چابی مانگے، بولے ابھی تم کو چلانی نہیں آتی، ابھی نہیں دوں گا۔ اب بچہ نماز پڑھ رہا ہے، چلو مسجد میں پڑھ لو نماز۔ برسوں سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ روزہ رکھ رہے، روزے کے آداب نہیں معلوم، اور نماز کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز میں دل بھی نہیں لگتا نا۔ پھر امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو، ایک مسجد میں غلطی ہو گئی، امام صاحب نے سلام پھیرا تو آدھے لوگ کہنے لگے 3 رکعت ہوئی، آدھے کہنے لگے نہیں 4 ہوئی۔
اب امام صاحب پریشان ہیں کس کی بات مانے، تو پیچھے کچھ لوگ تھے، ان سے پوچھا کتنی ہوئی، بولے 5 ہوئی۔ تیسرا محاذ کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب، گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، تو نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، عبادتوں میں اثر کیوں نہیں، اس کے اصول و آداب نہیں جانتے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے روزے کے آداب، زکوٰۃ کے آداب، ساری عبادتوں کا طریقہ سیکھ لے، اس کے مطابق عبادتیں انجام دے، تو رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں خوشی و مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ آج اتنے بڑے پیمانے پر یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا، بڑی تعداد میں مرد و حضرات نے، خواتین نے شرکت کی۔ ہماری جس بہن کی کوشش سے آؤ اپنی اصلاح کرے یہ مشن چل رہا ہے، اللہ اس میں برکت دے۔ میں گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ ایک اچھی جماعت، ایک اچھی تنظیم اور با حوصلہ با ہمت نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ صرف نازک کیا کیا کام کرے، کیسے کرے، اگر آپ حضرات ایک جماعت کمیٹی بنا کر ان کا اچھا تعاون کریں تو یہ کوشش اور پھیل سکتی ہے۔ جس ادارے کو اچھے افراد میسر آ جائے وہ ادارہ ترقی کرتا ہے۔ ان سارے مکاتب میں علم حاصل کرنے والی بہنوں کو، تعلیم دینے والی معلمات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کے اثرات پورے علاقے میں عام فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں کہی اور سنی گئی، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔